وہ کہتے ہیں نا کہ جو تکبر آپ دیکھیں، خود اس پیڈسٹل پہ بیٹھ جاتے ہیں، مذہب کی ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے کوئی نیا مذہب انہوں نے بنا لیا اور یہی اس کے پرچار کرنے والے ہیں۔ میں تو اگر اس بات پہ جو اصل بات ہے وہ کرنے پہ آ جاؤں، ان کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے۔ اور دیکھیں یہ مذہب سے بھی بڑھ کے آپ آگے آ جائیں، یہ بات وہاں تک رکی نہیں۔ انہوں نے خواتین کو جس طرح اپنے لیے استعمال کیا، جس طرح نوجوان نسل کو اپنے لیے استعمال کیا، لوگوں کے بچے شہید کرائے، اپنی بیوی اور اپنی جو سب گھر والی ہیں وہ سب گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، اپنے بچے لندن ہیں، اور مار کون کھاتا ہے باہر کھڑے ہو کے؟ اب مجھے دیکھیں جن کے اوپر یہ اسپیشل عدالتوں کے مقدمے بن رہے ہیں یا آرمی کورٹس کے جن کے اوپر مقدمے بن رہے ہیں، جن کی گرفتاریاں آج ہو رہی ہیں، وہ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بھی کوئی عمران خان کا رشتہ دار ہے؟ وہ سب وہ لوگ ہیں جن کو اس نے گمراہ کیا ہوا تھا، اور خواتین کو ڈھال کے لیے استعمال کیا۔ آج ہر روز کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ خواتین کو گرفتار کیا جا رہا ہے، خواتین کو کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، خواتین کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ تو لوگوں کو یہ بھی بتاؤ نا کہ ان خواتین کو پچھلے 6 مہینے سے تم بیٹھ کے بنی گالا کے اندر اور زمان پاک کے اندر ٹریننگ دے رہے تھے دہشت گردی کی۔ بتاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ جب تمہیں گرفتار کرنے کے لیے لایا جاتا تھا تو تمہارے شیطانی دماغ نے یہ ایک پلان بنایا تھا کہ خواتین اور بچوں کو ڈھال بنانے کے لیے آگے کر دو تاکہ پولیس کی ہمت نہ ہو مجھے گرفتار کرنے کی۔ جو بزدل شخص خواتین کو اپنی ڈھال بنانے کے لیے استعمال کرے، اپنی سیاست کے ایندھن کے لیے استعمال کرے، اس شخص کی ذہنی حالت کے بارے میں کیا کہوں؟ اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، ہماری ایک اور بھی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بھی اگر، جو جنت میں عورتوں کی سردار ہے، وہ فاطمہ بھی اگر گناہ کرے یا چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ تو جرم ہوتا ہے، اس میں مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہوتی۔ آپ نے تو لوگوں کی بے گناہ عورتوں کو جیلوں میں ڈالا۔ آج میں دیکھ رہی تھی مکافات عمل، آپ دیکھیں، اس میں نواز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں تو ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہی تھی کہ جب پنکی پیرنی صاحبہ کو عدالت نے بلایا تو وہ سفید چادروں کے حصار میں گھیرے میں ان کو عدالت لے جایا گیا۔ تو آپ کی بیوی سفید چادروں کے حصار میں، تو جو لوگوں کی آپ کی خواتین ہیں، لوگوں کی خواتین نہیں۔ جب وہ جا رہی تھیں میں کسی کی تکلیف میں خوش نہیں ہوتی، نہ بطور انسان نہ بطور سیاسی ورکر۔ اور میں حلفاً آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ کسی قسم کے انتقام کا نہ جذبہ ہے میرے دل میں، نہ نواز شریف صاحب کے دل میں۔ ہم خدا کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج اگر ہم ظلم کریں گے تو گھوم کے ہمارے اوپر آئے گا۔ جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں نہیں چاہتی، وہ کہتے ہیں نا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی۔ جب یہ عیش اور تیش میں تھے، ان کو خوف خدا نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا، انہوں نے 12 سال کا پلان بنایا تھا، انہوں نے سوچا لوگوں کی بیٹیوں کو پکڑو، بہوؤں کو پکڑو، بہنوں کو پکڑو، لوگوں کو جیلوں میں ڈالو، زندانوں میں ڈالو، زمین پہ سلاؤ۔ کیا فرق پڑتا ہے میں 12 سال 14 سال 15 سال، اب مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ جنرل باجوہ میرے ساتھ ہے، جنرل فیض میرے ساتھ ہے، عمر عطا بندیال میرے ساتھ ہے، ثاقب نثار میرے ساتھ ہے۔ تو یہ بھول گئے اس وقت کہ ایک نظام اوپر بھی ہے، بے شک، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، وہ اپنے وقت پہ حرکت میں آتا ہے۔ تو آج جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے۔ آج کہتا ہے میری بیوی ٹرسٹی ہے، میں معافی چاہتی ہوں، مجھے اپنی مثال دینی پڑتی ہے، میں اپنی مثال اس لیے دیتی ہوں کہ یہ ہو چکا ہے، بھول جائیں کہ میں کون ہوں۔ میں بھی ٹرسٹی تھی نا، تو میں تو اللہ کا شکر ہے آج اسی عدالت سے بری ہوئی ہوں، لیکن آج جب یہ ٹرسٹی کا راگ الاپتے ہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی۔ آج یہ اس بات پہ جب یہ کہتے ہیں کہ جو میری بیوی ہے وہ تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، تو مریم نواز شریف کون سی پبلک آفس ہولڈر تھی؟
جو انہوں نے کورٹ میں آ کے کہا کہ نواز شریف صاحب مجھے عمران نے جب عمران کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت میں عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو کہا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ کو مل کے 60 ارب کے چور, تو انہوں نے کہا کہ میں تو مجھے رات کو سونے کے لیے ایک پتہ نہیں گندا سا میٹرس دے دیا گیا. تو مجھے یاد آ گیا کہ جب نواز شریف صاحب کو ڈیالہ لے کر گئے تو نواز شریف صاحب کو سونے کے لیے وہ ٹوٹا ہوا کمرہ تھا, اس میں گندا سا چھوٹا سا وہ ترپائی یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, چھوٹی سی وہ چٹائی تھی وہاں پر, وہ دے دی سونے کے لیے. تو وہ سوئے اسی پر, انہوں نے شکوہ نہیں کیا اس بات کا اور کہا کہ میں 24 گھنٹے سے باتھ روم نہیں گیا. یہ تو ان کا حال ہے جو کسی جذبے سے, کسی مقصد کے تحت, سچائی کے ساتھ, کسی نظریے کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے قوم کے لیے جو شخص نکلتا ہے تو وہ 313 لوگوں کے ساتھ بھی جنگ جیت کے واپس آتا ہے. وہ منہ پہ کالے ڈبے اور کالی بالٹیاں نہیں چڑھاتے. باتیں ان کی سنیں جو بھاشن دیتے تھے, اور اللہ میری توبہ جو ان کے حالات ہیں. یہ میں نے کبھی زندگی میں کسی سیاسی جماعت کے کارکن تو نظریے کی خاطر اگر کوئی تحریک چل رہی ہوتی ہے تو اس کے نام سنے ذرا, کیا ہے نام سنے, وہ کیا تحریک کا نام رکھا ہے, اپنی تحریک کا کیا نام رکھا, حقیقی آزادی کی تحریک, غلامی سے آزادی کی تحریک. غلامی سے آزادی کی جب باری آئی تو منہ پہ کالے ڈبے چڑھا لیے, منہ پہ کالی بالٹی چڑھا لی. اور اس دن آپ نے فواد چودھری صاحب کی ویڈیو دیکھی, کوئی جا کے اسٹریچر پہ لیٹ جاتا ہے, کوئی آکسیجن ماسک لگا لیتا ہے, کوئی ایمبولینس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اور میں تو اس دن حیران ہو گئی تھا کہ عدالت نے ضمانت دی ہے ایک اور چور کو. پھر میں نے سوچا ضمانت نہ ملی ہوتی تو دنیا دیکھتی کہ آج کس طرح سے وہ بھاگ کے عدالت کے اندر جا کے چھپ گئے اور ہکلاتے ہوئے, زبان باہر آئی ہوئی, اور برا حال ان کا, پانی کی ضرورت پڑ گئی. تو مجھے یاد آئے وہ لوگ جو تمہارے انتقام کا شکار تھے, لیکن انہوں نے کس طرح سے حوصلے کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حوصلے کے ساتھ انہوں نے جیلیں کاٹی, تمہارے انتقام کا سامنا کیا. میں تو پہلے ہی کہتی تھی کچھ نہیں, اگر آتا نہیں ہے تو مسلم لیگ نون سے سیکھ لو, ہم سے سیکھ لو, فری مشورہ ہے. ایک دن 6 مہینے میں ایک دفعہ جیل میں رہی ہوں, 5-4 مہینے ایک دفعہ جیل میں رہی ہوں. ہم تو نہیں روئے کہ ہم باتھ روم نہیں گئے, ہمیں ٹوٹی ہوئی چٹائی مل گئی, چارپائی مل گئی, گدا مل گیا, ہمیں باپ کے سامنے جیلوں سے گرفتار کیا گیا. ہم تو نہیں دوڑے وہاں سے. اور وہ شرم کی بات ہے کہ جن عدالتوں کو مجرموں کے لیے سزا پانے کی جگہ ہونا چاہیے تھا, وہ عدالتیں آج مجرموں کی پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں. پہلے فواد چودھری صاحب کو جب گرفتار کرنا تھا, یہ رات تک سپریم کورٹ کی عدالت کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. کسی جج نے نہیں کہا کہ یہ مجرموں کی پناہ گاہ نہیں ہے, نکلو یہاں سے, باہر جاؤ اور اپنا جو مقدمہ لڑنا ہے لڑو. پھر عمران خان کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت دی گئی اور تھوک کے حساب سے دی گئی, بارش کی طرح جب ضمانتوں کی برسات ہوئی, تو اس کے باوجود ان کو پتا تھا کہ مجھے کہیں 3 MPO میں نہ پکڑ لے, جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہوتا ہے اس میں نہ پکڑ سکے. یہ رات 11:30 بجے تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے رہے. اسلام آباد کے کسی جج کو, ہائی کورٹ کے جج کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہیں کہ ادھر سے باہر نکلیں, عدالت کا ٹائم ختم ہو گیا, آپ ایک مجرم ہیں یا ملزم ہیں, آپ پہ الزام ہے, آپ عدالت کو اپنی پناہ گاہ نہیں بنا سکتے. اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طرح فواد چودھری صاحب کو جب پولیس پکڑنے آئی, کس طرح انہوں نے دوڑ لگائی. میں سمجھتی ہوں کہ 100 میٹرز ریٹ میراتھن میں بھی یہ جیت سکتے ہیں, ایسی دوڑ لگی.